عشق دلدار مکمل ناول۔ اس ہفتاد پر تو تالیہ جیسی مضبوط لڑکی بھی بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ چٹان جیسے سینے سے ٹکرانے کے باعث سر بری طرح دکھ چکا تھا۔ اوف! اس نے سر جھکائے ہی پیشانی ملی اور آنسو سے بھری آنکھوں سے مقابل کو دیکھا، وہ جو اسے بری طرح ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لڑکے کی ایک نگاہ میں جانے کیا تھا کہ وہ وہیں ساکھ سا اس کی آنکھوں کو دیکھے گیا۔ اس کے کسمسانے پر وہ ہوش میں آیا اور دوپٹے سے ڈھکے بال دبوچ کر اس کا سر اپنے عین سامنے کیا۔ درد سے اس کی سسکاری نکلی تھی، آنکھوں کی نمی چہرے پر موتی کی مانند بکھرتی چلی گئی۔ تم اس قابل نہیں کہ اس جگہ بیٹھو جہاں صرف میرے پیار کا حق ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی جگہ لینے کی؟ ایک بات یاد رکھنا، بستر پر جگہ لینے سے دل میں جگہ نہیں بنا کرتی۔ اس کے الفاظ تھے یا کیا تالیہ کی ہستی ہلا گئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ بہت کہہ لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے۔ پہلے بتائیں تو صحیح میں نے کیا کیا ہے؟ پھر سزا بھی دے لیجیے گا، یوں تہمت تو مت لگائیں۔ اس نے ایک ایک لفظ اس کا ہاتھ جھٹکتے اتنے زور سے کہا کہ 2 لمحے کو دلاور بھی ششدر رہ گیا۔ او تو اب سچا بننے کے لیے چیخو گی، چلاؤ گی؟ مگر محترمہ، یہ بہت لیم ایکسکیوزز ہیں۔ ہر کوئی اپنا جرم چھپانے کے لیے یہی کرتا ہے۔ جرم جرم مائی فٹ! آخر ایسا کون سا جرم ہے جو میں نے کیا ہے اور مجھے ہی نہیں پتا؟ اس نے ضد ہوتے کہا۔ اب یہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ اپنے سب گھر والوں کو بھی۔ تالیہ نے اسے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو وہ اس کے انجان بننے پر تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ بہت بھولی بن رہی ہو، مگر میں تمہارا اصل چہرہ جان چکا ہوں کہ الیانا خود نہیں بھاگی بلکہ تمہارے کہنے پر بھاگی ہے۔ اس کی بات پر ساتوں آسمان اس پر ٹوٹ پڑے۔ اب جانتے بھی ہیں کہ کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر، اور میں کیوں بھگاؤں گی اس کو؟ اس نے غصے سے کہتے آخر میں سن ہوتے سر کے ساتھ اس سے وجہ پوچھی۔ کیونکہ تم اس کی جگہ لینا چاہتی تھی۔ بیکاز یو لو می ڈیم اٹ! اس کی بات سن تالیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، جبکہ دل کی رفتار انتہائی حد تک سست پڑ گئی کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے گرنے پر وہ فوراً قریب آتا اس کو تھام گیا، جس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ شٹ! تم یہ اچھا نہیں کر رہی، اس نے وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ الیانا نے۔ جاتے جاتے وہ ایک کال میں تمہاری سب سچائی بتا گئی مجھے کہ کیسے تم نے اسے اپنے پیار کا واسطہ دے کر جانے کو کہا اور وہ تمہارے لیے اپنی چہرے پر کالک مل کر فرار ہو گئی۔ دل تو کر رہا ہے تمہارا گلا گھونچ دوں جس نے میری محبت کو مجھ سے دور کیا، مگر فکر مت کرو، چاند تو میں تمہاری نکالوں گا، مگر آہستہ آہستہ، دلاور نے سرد لہجے میں کہا، جسے محسوس کرتے تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو گئی۔ دلاور کی نظر میں وہ بس ایک فراڈ بن چکی تھی اور یہ سب الیانا کی بدولت تھا۔ تالیہ تو بس یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ الیانا نے اس سے کون سی دشمنی نکالی، وہ اس کو اتنا برا پھنسا جائے گی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ماہر اس وقت میس میں آرام کرنے بیٹھا تھا جب اسے چھن سے اسے پری بیکر کا چہرہ سمایا۔ اس نے لاکھ چاہا اسے بھول جائے، مگر وہ چاند سا چہرہ پھر اس کی بند پلکوں پر آ ٹھہرتا۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے میرے ساتھ لڑکی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اٹھتا ہوں تو تمہارا چہرہ، سوتا ہوں تو تمہارا چہرہ، کھاتا ہوں تو تمہارا چہرہ، آخر کون سا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر، جو میں خود کا نہیں رہا، بس تمہارا ہو کر رہ گیا ہوں؟ ماہر نے دل ہی دل میں میرب سے مخاطب ہوتے کہا۔ وہ پہلی نظر کے پیار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ احساس اسے میٹھا لگ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیار پہلے سے ہی کسی اور کی امانت ہے جس کے ساتھ خوبصورت زندگی بتانے کے وہ خواب بن رہا ہے۔ دراصل وہ کسی اور کی چاہت ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا تو کیا وہ پھر کبھی محبت کر پائے گا؟ میرب شادی کی تیاریوں کے باعث تھک چکی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر تھکن سے چور ہوتی بیڈ پر گر گئی۔ دماغ کے پردے پر ابھی تک آج کے منظر چل رہے تھے جب ماہر نے اسے شرارت کی تھی جو ساحل کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ ماہر تو اسے بھی چھچورا لگا تھا، مگر ساحل جن کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا وہ تو دل ہی دل میں اس پر فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ وہ تو شکر تھا سسرالیوں کا خیال کرتے وہ کچھ نہیں بولا، ورنہ وہیں اس کی قبر کھود دیتا۔ دھیان بھٹک کر الیانا پر جا چکا تھا جو ماں باپ کو رسوا کرتی بھاگ گئی تھی، وہ بھی کسی کے ساتھ۔ سب اس سے بھی لا علم تھے ساحل اور راحل بھائی کا کیا حال ہوگا، کیسے ہوں گے وہ سب۔ وہ پریشانی سے یہی سب سوچ رہی تھی۔ اس کے امی ابو بھی اشتایا تائی کے گھر رک گئے تھے، اور تالیہ بھی، وہ کیسی ہوں گی، ان کے بارے میں تو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔
دلاور بھائی تو الیانہ آپیہ سے پیار کرتے تھے، کیا انہیں بہت غصہ آیا ہوگا آپی پر، یا وہ آپی کو قبول کر لیں گے؟ یا اللہ پلیز میری آپی کی قسمت اچھی کرنا۔ دل سے دعا کی اور فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی، تولیے سے بال سکھاتی، لائٹس آف کرتی، وہ بیڈ پر گر گئی۔ فون پکڑ کر ساحل کا نمبر ڈائل کیا، جس کی رنگ تو جا رہی تھی مگر اٹھانے والا شاید اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ فون کٹتا، مقابل نے فون اٹھایا۔ مقابل کی سانسوں کی آواز اس وقت اسپیکر سے گونج رہی تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے، شاید دونوں ہی چاہتے تھے کہ دوسرا پہل کرے۔ ساحل، اس نے کپ کپاتی آواز میں اس کا نام لیتے پہل کی تھی۔ آخر کیوں کیا اس نے ہمارے ساتھ ایسا؟ ہماری تو جان تھی وہ، پھر کیسے وہ ہماری بیچ میں چرا گھوم گئی؟ ساحل کی نم آواز سنتی وہ بے چین ہو اٹھی۔ ساحل، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ ٹینشن مت لیں۔ وہ پریشانی سے بیڈ سے اٹھی، ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اپنے محبوب کی نم آواز سن کون چین سے رہ سکتا ہے؟ یہی حال اس کا بھی تھا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا میرا، اب کچھ بھی نہیں، اس نے ضبط سے کہتے فون کاٹ دیا۔ وہ پریشانی میں ناخن چبانے لگی تھی۔ چونکی تو وہ تب جب کھڑکی میں سے تایا کی چھت پر اس نے کسی کو سگریٹ پیتے دیکھا تھا، تو وہ سایہ، مگر وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اسے تمغر کوئی اور نہیں، اس کا ساحل تھا۔ وہ فٹافٹ نائٹ ڈریس پر چادر اوڑھتی باہر نکلتی، اوپر کو بھاگی۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ احتیاط سے اوپر کا دروازہ کھولتی وہ دبے قدموں بھاگتی ہوئی ساحل لوگوں کی چھت کی دیوار کے پاس گئی۔ ان دونوں چھتوں میں بس ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ لمحوں کی تیزی سے وہ چھت پھلانگ گئی تھی اور بھاگتے ہوئے ساحل کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی، جو نہ جانے اب تک کتنی زیادہ سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ہوش میں آیا اور میرب کو وہاں دیکھ کر چونکا۔ میرب، تم؟ ہاں میں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بھی خیال ہے آپ کو کہ آپ کے ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائیں گی؟ اس نے ساحل کو گھور کر کہا، جو تھوڑی دیر میں بکھرے بال، لال آنکھوں اور کھلے بچنوں والی شرٹ میں نہایت تھکا ہارا شخص لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ میرب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرب نے اسے پاس پڑی چارپائی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پلایا۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ بیٹھی، میرب کی گود میں سر رکھے آنسو بہانے لگا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں؟ کیا اس کے پاس دل نہیں؟ کیا اس کو درد نہیں ہوتا؟ وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ آج ساحل کو اس حال میں دیکھ غصے اور رنج سے میرب کی منی سے الیانہ کے لیے بددعا نکلی، جو نہ جانے کتنے لوگوں کو دکھ دے کر خود عیاشی کر رہی تھی۔ اب یہ بددعا اسے کب اور کیسے لگنی تھی، یہ وقت پر منحصر تھا۔ اس وقت اس سنسان کمرے میں دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ ویل ڈن لیڈی، ویل ڈن۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی شاطر نکلو گی کہ اپنی ہی بہن جیسی کزن کو یوں سب کے بیچ بری کا بکرا بناؤ گی۔ اب تک تو وہ سب اس بیچاری کو لان تان کر چکے ہوں گے۔ اس اجنبی کے کہنے پر الیانہ کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ بکھری، جو اس کی نیچ حرکت کی گواہ تھی۔ بہن مت کہو اسے، میری دشمن ہے وہ میری۔ جس چیز پر میرا حق ہوتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ مگر اس بار میں نے، الیانہ نے قسمت پلٹ دی۔ اپنی قسمت میں لکھی کم شے کو اس کے حوالے کر دیا۔ میجر دلاور سے اس کا کریکٹر جوڑ دیا۔ مگر مزے کی بات پتہ ہے کیس ہے، وہ اسے اپنائے گا، بلکہ بھری محفل میں اس کی عزت تار تار کر چکا ہوگا۔ تبھی تو کی تھی میں نے اسے وہ کال، تاکہ وہ اس سے انتقام لے اور کبھی اس سے شادی نہ کرے۔ اس نے اپنے شیطانی عمل سے سامنے والے کو آگاہ کیا، جو اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب دلاور نے اسے شادی نہیں کی ہوگی؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بے شک میرے ماں باپ نے اسے دلہن ضرور بنایا ہوگا، مگر دلاور نکاح سے انکار کر چکا ہوگا، کیونکہ جو خناس میں نے دی گریٹ الیانہ نے اس کے ذہن میں بھرا ہے، وہ تو زندگی بھر زہر کی صورت اس کے ساتھ رہے گا، مگر وہ کبھی تالیہ جیسی دھوکے باز سے شادی نہیں کرے گا۔ بیچارہ دلاور میری چال کا شکار ہو گیا۔ اگر مجھے میجر آتش نہ چاہیے ہوتے تو وہ بھی میرے لیے ایک گڈ آپشن تھا۔ اسے کبھی نہ چھوڑتی، مگر ایک کمینہ دل میجر آتش پر آ چکا ہے۔ الیانہ نے نہایت واہیات لہجے میں کہا تو مقابل کا قہقہ گونجا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ میجر آتش تمہیں چن لے گا؟ مقابل کی بات سن وہ غرور سے کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آئی۔ کیونکہ میں دوسرا ٹاسک کمپلیٹ کر چکی ہوں، پہلا بارڈر پر دھماکہ، اور اب تالیہ اور دلاور کی زندگی میں۔ ہا 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 ہا، اس نے مکروہ ہنسی ہنستے کہا۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ تالیہ کی شادی تو دلاور سے ہو چکی ہے۔ اس کی چال الٹی پڑ چکی تھی، جس سے ابھی الیانہ ناواقف تھی۔ اگر وہ جان جاتی تو پتہ نہیں کون سا طوفان کھڑا کرتی، اور اس سے بھی بڑا طوفان تو تب آتا جب اسے پتہ چلتا کہ میجر دلاور ہی تالیہ کی اصل چاہت ہے، جو کہ اب اس کا مقدر بھی بن چکا ہے۔
اب ناٹک ختم ہو گیا ہے تو سیدھی طرح سچائی اگل دو، ورنہ اسے برا طریقہ اختیار کرنے میں مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اس نے اس کو دونوں طرف سے قابو کرتے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ دبوچتے اس کا سر بیک گراؤنڈ سے لگاتے کہا۔ اس کی تپش سے بھری سانسیں طالیہ کا چہرہ دہکا دینے کے در پہ تھیں۔ آخر آپ کو اتنا یقین کیوں ہے علیانہ پر؟ وہ آپ سے جھوٹ بول رہی ہے، اس نے درد برداشت کرتے دکھ سے کہا۔ ایک آنسو کا قطرہ آنکھ کے کنارے سے بہہ نکلا۔ اس ستمگری کی ستمگری پہ شٹ اپ، اپنا کیا دوسروں پر مت ڈالو، اور ایک بات، اپنی محبت کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت تو میں نے خود کو نہیں دی، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ وہیں اس پر جھکے دھاڑا۔ نکلے نا آپ بھی عام مردوں کی طرح میجر صاحب، بغیر کسی جانچ پڑتال کے الزام لگانے والی تھرڈ کلاس حرکت۔ اس نے دکھ سے ہنستے ہوئے کہا تو وہ فوراً اس کو لیے کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ وہی جو اس معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اس نے سر جھٹک کر کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ کلائیاں چوڑیاں ٹوٹنے اور زخمی ہونے کی وجہ سے درد کر رہی تھیں۔ کہاں چلی بتاؤ پہلے کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے علیانہ کی جگہ لینا؟ اس نے اندر بڑھتی طالیہ کو پیچھے سے شدت سے اپنی باہوں میں بھرتے کہا کہ اس کا دل بے ساختہ تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اس کے سرد لہجے پر اب طالیہ کی بھی بس ہوئی تھی، یہ تو وہ شخص تھا ہی نہیں جو اس کی محبت تھا، وہ تو کہیں جنگل میں ہی رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں، نہیں ہے مجھے محبت آپ سے، کیسے چاہ سکتی ہوں میں آپ کو جب میں خود کسی اور سے محبت کرتی ہوں، مگر افسوس آپ کی وجہ سے میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس نے چیخ کر کہتے اس کے پیچھے دھکا دیا، اور دلاور حیرت زدہ سا دھکا لگنے کے باعث لڑکھڑایا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ مگر کس سے؟ اس سوال پر طالیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ بہت جلدی نہیں کر دی آپ نے یہ سوال کرنے میں؟ طالیہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا، جو اسے منہ کھولے حیرت سے تک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دلاور نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ مطلب بہت صاف ہے میجر صاحب، آپ اپنے بدلے کے چکر میں نہ صرف میری زندگی اجاڑ چکے ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے میں بھی اپنی محبت سے محروم ہو چکی ہوں۔ وہ اس کے سینے پر دستک دیتی سرد مہری سے بولی۔ آنسو کے نشان خشک پڑ چکے تھے تو اس کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے فریز ہوا۔ تو کیا قسمت نے ان دونوں کے ساتھ مذاق کیا تھا، یا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ اس نے جانچتی نظروں سے طالیہ کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں سچ کے سوا کچھ نہ تھا۔ مگر علیانہ بھلا اس سے جھوٹ کیوں بولتی؟ وہ اس کا پیار تھی، بھلا وہ اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتا؟ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، دلاور نے طالیہ کے بازوؤں پر گرفت سخت کرتے کہا کہ وہ درد سے لب دانتوں تلے کچل کر رہ گئی۔ یاد رکھنا، میرے گھر میں تم میری نظروں کے سامنے ہو، ایک ذرا سی بھی اگر غلطی کی بھنک لگی مجھ کو، تو مجھ سے بڑا ظالم اس گھر میں تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ دلاور نے اس کی تھوڑی دبوچتے دانت کچکچاتے کہا۔ طالیہ بس اس پر افسوس سے ایک گہری نظر ڈال کر رہ گئی جو اسے بھلا چکا تھا۔ اس کے ساتھ گزاری رات تک اس کو یاد تک نہیں تھی، بھلا پھر وہ اس کو کیسے یاد رہتی؟ وہ بیڈ پر سونے لگی تو وہ تل ملا کر اس کے پاس آیا۔ جب میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم ایک بستر بانٹ سکتے ہیں، تمہاری جگہ وہ ہے اس صوفے پر۔ دلاور نے بیڈ سے ایک تکیہ صوفے پر پھینک کر کہا۔ طالیہ نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے صوفے پر لحاف اوڑھے لیٹ گئی، اور دلاور جو طالیہ سے کسی تلخ کلامی کی امید کر رہا تھا، تشویش سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ جو نقشہ علیانہ نے اس کا کھینچا تھا وہ اس سے بہت مختلف نکلی تھی۔ نہ ہی طالیہ نے اپنی کسی ادا سے اس کو رجھایا تھا، نہ ہی وہ اس کے نزدیک آئی۔ تو کیا پھر وہ سچ کہہ رہی تھی؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا، شاید یہ ناٹک کر رہی ہو۔ اس کے معصوم باضرر چہرے کو دیکھ اس نے سوچا، مگر دل نے زور و شور سے اس کی نفی کی۔ آج بھی دل اس دن کی طرح اس کی پابند پلکیں دیکھنے کی التجا کر رہا تھا جو پیروں تلے سنگ دلی سے کچل کر رہ گیا، اور لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بندتا اگلا منصوبہ سوچنے لگا جسے طالیہ اس کے سامنے سچ اگل کر رکھتی تھی۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ سب مہمان تیار ہو کر ہال کے لیے نکل چکے تھے۔ جبران اور عظمیٰ بیگم بھی بس نکلنے والے تھے۔ جب انہوں نے دلاور کو بلیک آرمی یونیفارم میں نکلتے دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ دلاور، تم ابھی تک یہیں ہو، طالیہ کو لینے کیوں نہیں گئے؟ جبران صاحب نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو دلاور نے بمشکل اپنے بے ذات تاثرات چھپائے۔ ڈیڈ، اسے کوئی اور بھی تو لینے جا سکتا ہے، کیا میرا جانا ضروری ہے؟ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی کو چھپا نہیں پایا۔ ان دونوں کو ہی اس کا رویہ ناگوار گزرا۔ بدقسمتی سے برخوردار وہ معصوم تمہاری ذمہ داری بن ہی چکی ہے تو اسے نبھاؤ بھی۔ بے شک تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، مگر اب تو تم اس پاک رشتے میں بن چکے ہو تو اس کی قدر کرو۔ جبران صاحب نے بھی بغیر لحاظ کے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کر دی۔
وہ جبڑے کس کر بھینچتا ہوا اسے پارلر سے پک کرنے چلا گیا۔ بس کچھ دن تالیہ احمد، بہت جلد ہی تمہاری حقیقت سب کے سامنے لے آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہیں اس گھر میں کون برداشت کرتا ہے۔ پارلر کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ تالیہ جو کب سے تیار ہو کر بیٹھی گھر سے کسی کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، ورکر کے آ کر اسے دلاور کے بلانے کے پیغام پر چونکی۔ میڈم، آپ کے ہسبینڈ آئے ہیں اور آپ کو باہر بلا رہے ہیں، کیا میں آپ کو باہر چھوڑ آؤں؟ تالیہ جو سنجیدگی سے نیچرل میک اپ میں آرمی کی بلیک ساڑی پہنے تیار کھڑی تھی، اس کی بات سن حامی بھری، کیونکہ دلاور سے اسے تو کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اسے پیار سے لے کر جاتا۔ اس نے ایک نظر آئینے میں اپنی ساڑی پر لگے بیج دیکھے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ قائم کرتی باہر بڑھی۔ دلاور نے گاڑی سے نکلنے کی تو کیا اسے ایک نظر دیکھنے کے بھی توفیق نہیں کی، اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے بھگائی۔ تالیہ بھی بس گزرتے رستے کو دیکھتے وقت کاٹ رہی تھی۔ چونکی تو تب جب دلاور نے ہال کے باہر گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے میں مدد دی۔ وہ اس مہربانی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن جب اس کی نظر باہر موجود جبران صاحب پر پڑی تو اس کی یہ مہربانی بھی سمجھ آ گئی۔ جو ہی دلاور کی نظر تالیہ پر پڑی تھی، وقت ٹھہر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس، آنکھوں کا یوں دیکھنا اور اس کی یہ معصوم مسکراہٹ کہیں دور ذہن میں بلنک ہوئی۔ بڑا عجیب ڈیجا وو سا لمحہ تھا، جیسے وہ پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ چکا ہو، یہ مسکراہٹ دیکھ چکا ہو۔ آرمی یونیفارم نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے۔ کیا کوئی اس وردی میں اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے؟ دلاور نے بے ساختہ سوچا، جبکہ جبران صاحب کے گلا کھنکارنے پر وہ ہوش میں آیا اور خجل ہو کر رہ گیا۔ اور تالیہ تو شرمندگی سے لال ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبران صاحب ان کے حال پر ہنس دیے اور انہیں لے کر اندر بڑھے، جہاں سب دلہا دلہن کے انتظار میں تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے تو بے ساختہ ان پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ تالیہ اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی اور یہی حال دلاور کا بھی تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ برا نہیں بلکہ اچھا لگ رہا تھا۔ دلاور اکثر لڑکوں کی نظر تالیہ پر دیکھنا نامحسوس انداز میں اسے گھسیٹ کر بالکل اپنے پہلو سے لگا چکا تھا، اور ان لڑکوں کو گھور کر دیکھا جو اس کی گھوری پر ادھر ادھر کھسک گئے۔ تالیہ تو اس کی عنایت پر حیران و پریشان سی، سب سمجھنے کی کوششوں میں تھی۔ یہ شخص اپنے کہے ہر خود ہی قائم کیوں نہیں رہتا، خود اسے دور رہنے کا کہتا ہے اور پھر خود ہی اپنی قربت میں یوں اتنے نزدیک لے آتا تھا کہ تالیہ اپنا دل تھام کر رہ جاتی تھی۔ تالیہ کڑ کر رہ گئی تھی اس کی بے ایمانی پر۔ آپ کچھ زیادہ نہیں میرے نزدیک کھسک رہے؟ تالیہ نے دلاور کا حلقہ اپنے گرد سے توڑوا کر ذرا دور ہو کر کھڑے ہوتے کہا۔ اس کی کمر دلاور کی سخت گرفت سے درد کرنے لگی۔ وہ کب سے اسٹیج پر جس سے بھی ملتا اس کو اپنے ہاتھ کے حلقے میں لے کر پھرتا۔ اس کا اس طرح دور ہٹنا دلاور کو ناگوار گزرا تھا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو ناگواری سے گھورا۔ ڈیئر وائفی، دکھاوے کو ہی سہی تم میری بیوی ہو، اس لیے خوشگوار کپل کی ایکٹنگ کرنا نہ صرف میرے پر بلکہ تم پر بھی فرض ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اسے اس کی حیثیت صاف لفظوں میں بتائی، جبکہ دل اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ اور تالیہ، وہ تو اس کے اتنے کڑوے لفظوں پر اسے دیکھ کر رہ گئی، کتنے شفاق تھے اس ظالم کے الفاظ جو کہ اب اس کے شوہر کے رتبے پر فائز تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، کسی گیسٹ کے آنے پر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ تالیہ کے گھر والے اسے بہت پیار سے ملے تھے، جبکہ تایا جان نے تو باقاعدہ اس کا سر چوما تھا، جس نے ان کی عزت بچائی تھی۔ تالیہ کب سے خود کو کسی کی گہری نظروں کی گرفت میں محسوس کر رہی تھی، مگر وہ جب بھی دیکھتی وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اب بھی جب دلاور اس کے لیے کھانا ڈالنے لگا تو اسے لگا جیسے سامنے انٹرنس پر کھڑا کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک اوپر دیکھا تو تیزی سے کوئی نقاب پوش باہر نکلتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف لپکی۔ یعنی اس کا شک صرف شک نہیں بلکہ حقیقت تھی، واقعی اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یوں باہر نکلتے دیکھ کر جبران صاحب نے پریشانی سے اسے روکا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بابا، میں نے کسی مشکوک آدمی کو یہاں سے باہر جاتے دیکھا ہے، وہ کوئی نقاب پوش تھا اور یقیناً اس کے ارادے اچھے نہیں۔ آپ بیک سائڈ سے جا کر دیکھیں، میں یہاں سے جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کون تھا۔ جبران صاحب اس کی بات سن کر پریشان ہو اٹھے تھے اور فوراً باہر کی طرف نکلے، مگر وہ اس سے یہ پوچھنا بھول گئے تھے کہ کیا اس کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کوئی چیز موجود ہے یا نہیں۔ دلاور جب واپس آیا تو تالیہ کو اس کی جگہ پر موجود نہ دیکھ اس کی نظریں تالیہ کو ہال میں ڈھونڈنے لگیں، مگر اسے تالیہ کی ایک جھلک باہر نکلتے ہوئے محسوس ہوئی۔
وہ کھانا وہیں رکھ کر اس طرف جانے لگا جب اس کی امی نے اسے روک لیا۔ تالیہ جب باہر آئی تو وہ نقاب پوش اس کو اپنے پیچھے دیکھ کر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اسے تالیہ کے یوں پیچھے ہی آ جانے کی امید نہیں تھی۔ تالیہ اپنی ہائی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار لگا کر اس کے پیچھے بھاگی اور اس کے فرار ہونے سے پہلے نقاب پوش کو پیچھے سے پکڑ ہی لیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اور کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے۔ تالیہ اس کے کان کے نزدیک غرا کر بولی۔ اس نقاب پوش کو تالیہ سے یوں اتنی بہادری کی امید نہیں تھی۔ تالیہ کی گرفت اس پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جھٹپٹا کر تالیہ کو نیچے پھینکا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، تالیہ نے اس کا پاؤں پکڑا اور اسے منہ کے بل گرایا۔ تالیہ نے اپنے پہلو میں چھپے ہوئے چاقو کو نکالتے اس پر وار کیا، جسے وہ اچھی طرح ڈاج دے گیا، لیکن پھر بھی چاقو اس کے بازو میں گھستا اس کا بازو اچھی طرح زخمی کر چکا تھا۔ تالیہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام آدمی نہ تھا، ضرور اس نے ہائی ٹریننگ لی ہوگی جو یوں اس کا اتنی اچھی طرح مقابلہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تالیہ اس کا نقاب اتارتی، اس نے تالیہ کے بازو کو اسی طرف موڑ کر اس کی گردن پر رکھا اور جی جان لگا کر دباؤ دیا، ایسے جیسے وہ تالیہ کو ہی مارنے آیا ہو۔ اس کے اس انداز سے تو وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے لیے ہی آیا ہے، مگر یہ ہے کون؟ چاقو کا دباؤ تو گردن پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تالیہ اپنے کپڑوں، جولری اور چوڑیوں کے باعث نقاب پوش کو دور کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کی نبض کاٹ ڈالتا اگر دلاور تالیہ کو پیچھے سے نہ پکارتا۔ وہیں تالیہ کو رات کے اندھیرے میں کسی نقاب پوش کے ساتھ دیکھ کر وہ چونکا اور اسے پیچھے سے آواز دے ڈالی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ تالیہ اتنی رات کو اپنی شادی کی اتنی بڑی تقریب چھوڑ کر باہر کسی عام انسان سے ملنے کیوں آئے گی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ جب نقاب پوش نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ تالیہ کو جھٹکے سے چھوڑ کر کسی اور دن مارنے کا ارادہ کرتا بھاگ گیا، اور تالیہ دلاور کے عین غلط وقت پر آ جانے اور نقاب پوش کے ہاتھ سے نکل جانے پر ہاتھ ملتی رہ گئی۔ کتنا نزدیک تھی وہ اس نقاب پوش کے نقاب اتارنے کے، لیکن دلاور نے غلط وقت پر آ کر سارا کھیل بگاڑ دیا تھا، جس سے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ گردن سے خون کی لکیر بہتے اس کے گریبان میں جذب ہو گئی۔ تالیہ تم یہاں کیا کری ہو اور کس سے ملنے آئی تھی؟ کون تھا وہ شخص؟ مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ دلاور نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اس حالت میں شک کرنا بنتا بھی تھا۔ تالیہ اس کا بازو جھٹک کر رہ گئی۔ شاید آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے شادی کی رات ہی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ آپ اس رشتے کو نہیں مانتے، جیسے آپ کا اور میرا رشتہ صرف کاغذی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے بھی یہی اچھا ہے کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ تالیہ کے اتنے صاف اور سیدھے الفاظ میں اسے جواب دینے پر وہ کھلس کر رہ گیا۔ کہاں دیکھا تھا اس نے کوئی ایسا جو یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات کا جواب دے؟ تم اب اپنی حد سے بڑھ رہی ہو، اس نے خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ میری حد کو تعین کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تالیہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ دلاور تالیہ کو پوری طرح اپنے لفظوں سے گھائل کرتا، جبران صاحب وقت پر پہنچ گئے اور تالیہ کو پکڑ کر روشنی میں کیا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور کون تھا وہ نقاب پوش؟ پکڑا گیا یا بھاگ گیا؟ انہوں نے پریشانی سے کہا۔ ان کی پریشانی پر دلاور چونکا۔ وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ کیا وہ بھی جانتے تھے؟ نہیں بابا، میں اسے نہیں پکڑ پائی، وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دلاور کے آ جانے پر وہ بھاگ گیا، تالیہ نے پریشانی سے کہا، جبکہ جبران صاحب اس کی گردن سے نکلتے خون کو دیکھ کر جھٹکے۔ یہ کیا کیا اس نے بیٹا؟ یہ زخم کیسا ہے؟ بابا بس ذرا سا کٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دلاور نے اس کی گردن پر دیکھا جہاں خون کی لکیر تھی۔ اسے بے ساختہ اپنے لہجے کی تلخی پر پشیمانی ہوئی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور بات کیا نکلی تھی؟ اس نے فوراً رومال نکال کر اس کی گردن کو صاف کیا۔ تالیہ نے ات کا ہاتھ روکا اور اس کے ہاتھ سے رومال لے لیا تھا اور خود صاف کرنے لگی، جبکہ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر رہ گیا اور اپنے قدم پیچھے لیے کہ جبران صاحب اسے لیے اندر بڑھے۔ ولیمہ خوش اسلوبی سے گزر چکا تھا۔ دلاور نے گھر آ کر بھی تالیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے سے ہی لائٹس بند کر کے سو چکی تھی۔ وہ صاف جان گیا تھا کہ تالیہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب ایسی بھی کیا بات کہ مجھے یہ جواب دیے بغیر ہی سو گئی؟ اس نے جلتے کڑتے سوچا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ سب موجود تھے سوائے تالیہ کے۔ دلاور اپنے یونیفارم میں تیار بیٹھا تھا۔ تم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ تم نے تو ایک ہفتے کے لیے لیو لی تھی نا؟ تالیہ کیا سوچے گی بیٹا؟ اس کی ماں نے پریشانی سے کہا، جبکہ جبران صاحب صرف سے غصے سے گھور رہے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ وہ ایسا ہی کچھ کرے گا۔
تبھی ایک فیصلہ بڑے آرام سے لیا تھا۔ انہیں اپنے ثبوت کی کارکردگی پر بالکل یقین نہ تھا کہ کب کیا کر جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ممی، میں نے کسی مشن پر جانا ہے، اس لیے مجھے جلدی جوائن کرنے کا کہا گیا ہے، اور ویسے بھی یہ شادی میری پسند کی نہیں جو میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا پھروں۔ یہ آپ جانتی ہیں، اور ڈیڈ بھی۔ تالیہ جو سیڑھیوں پر یونیفارم پہنے تیار کھڑی تھی، اس کی بات سن کر تالیہ کا نہ صرف دل دکھا تھا بلکہ رنگ بھی اڑا تھا۔ تو کیا وہ اس طرح اپنے باپ کے سامنے اسے ڈسکس کرتا تھا؟ کیا اسے اپنی بیوی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ عظمیٰ بیگم اور جبران صاحب نے دلاور کے پیچھے کھڑی تالیہ کا سفید پڑتا چہرہ صاف محسوس کیا۔ اس کو یونیفارم میں دیکھ دلاور نے آئی برو اٹھا کر اس کی تیاری کا جائزہ لیا، جس نے میس پر جانے سے پہلے ایک دفعہ بھی اس سے نہ پوچھا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ڈیوٹی پر جا رہی ہوں۔ ظاہری بات ہے یہ میری پسند کی شادی تو ہے نہیں جس کی وجہ سے میں گھر پر رہ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کروں۔ اس کے جواب پر دلاور اندر تک جل گیا تھا۔ اور تم نے اجازت کس سے لی؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ مجھ سے لی ہے، اور میں نے ہی اس سے جانے کی اجازت دی۔ عظمیٰ، مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ تم تو اسے اپنی بیوی سمجھتے نہیں، لیکن میں اسے اپنی بیٹی بنا کر لایا ہوں، اور جس چیز کی بھی اجازت چاہیے ہوگی وہ مجھ سے لے لے گی۔ اسے تم سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبران صاحب نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی جس پر وہ منہ بسورتا رہ گیا تھا۔ بیوی وہ اس کی تھی اور اسے اسی کے معاملے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ہاؤ روڈ! اس نے دل میں سوچا، جبکہ تالیہ اس کے بچوں کی طرح وہ بسورنے پر زیر لب مسکرا کر رہ گئی۔ وہ دونوں صبح ایک ہی منزل پر اپنی الگ الگ گاڑی لے کر نکلے۔ ان کی منزل کب ایک ہونی تھی یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تالیہ کی شادی دلاور سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو اس کو کال کر کے تالیہ کے خلاف بھڑکایا تھا، وہ پھر بھی تالیہ کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ وہ تو میرے پر لٹو تھا۔ اس نے اپنے بال نوچ سے کہا۔ میں اس کی جان لے لوں گی، دھوکے باز کہیں کا۔ اگر آج دلاور وہاں پر نہ آتا تو میں اس تالیہ کی جان لے لیتی جو یوں خوشی خوشی میری جگہ کھڑی تھی، مگر اب تالیہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے تھے مگر الگ الگ وقت پر۔ دلاور تالیہ سے 10 منٹ پہلے پہنچ چکا تھا کیونکہ وہ ریش ڈرائیونگ کر کے آیا تھا۔ تالیہ جب وہاں پہنچی تو سب اپنے کام پر لگے تھے۔ اسے جا کر سب سے پہلے آفس میں جنرل کو رپورٹ کرنا تھا۔ جب وہ جنرل کو رپورٹ کر کے کیمپ سے باہر نکلی تو تھوڑی دور والے راستے میں ہی آتش نے اس کا راستہ روک ڈالا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مس تالیہ؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے میجر، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں الیانا کی شادی کیسی گزری؟ ویسے میجر دلاور کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ شادی کے بعد ویسے دلہے پر غصہ جچتا نہیں۔ میجر آتش نے شرارت سے آئی برو اچکاتے کہا۔ تو تالیہ نظریں جھکا گئی۔ دراصل کچھ وجوہات کے باعث ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی۔ اس کی بات پر میجر آتش کے لب او کے انداز میں کھلے۔ او آئی سی، مطلب جو ریومرز میں نے سنے تھے وہ سچ تھے کہ میجر کی شادی الیانا کی بجائے آپ سے ہونے والی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میجر آتش کی بات پر اس نے حیرانگی سے چونک کر انہیں دیکھا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ ان کے چہرے پر تعصب دیکھ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کس نے کہا انہوں نے انکار کر دیا؟ آپ کو کسی نے آدھی خبر دی ہے۔ ہماری شادی اس دن ہی ہو گئی تھی اور اب میجر دلاور میرے شوہر کے رتبے پر فائز ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں فخر تھا، جبکہ آتش پر تو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ کیا؟ ٹوٹ کر اس کے منہ سے یہ نکلا۔ جی یہی سچ ہے۔ اس کی بات نے آتش کی رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ گہرا سانس بھر کر بس وہ اپنے سلیقے سے سیٹ کیے گئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ مبارک ہو آپ کو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شادی ہو گئی۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی واضح تھی۔ تالیہ اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا۔ میجر، آر یو آل رائٹ؟ اس نے حیرت سے پوچھا، مگر زبردستی مسکراہٹ سجا کر رہ گیا۔ مس تالیہ، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ اس کے ہر انداز سے عجلت واضح تھی۔ پیچھے تالیہ اس رستے کو تکتی رہی جدھر سے وہ گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسے میں نے چاہا تھا؟ اس نے ٹانگ مار کر سامنے کی میز گراتے ہوئے جنون سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں۔ میں کیسے انجان رہا اب تک؟ اور وہ دلاور، وہ تو الیانا سے محبت کے دم بھرتا تھا، پھر اب تالیہ سے شادی کیوں کر لی؟ یہ تم نے بہت غلط کر دیا دلاور۔ کچھ بھی کرتے مگر میری محبت کو مجھ سے نہ چھینتے۔ تالیہ، میں تمہیں پہلے کیوں کرنا پا سکا؟ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ دیوار سے سر ٹکاتے کہا۔ دلاور جو اپنے کیمپ سے دوسرے کیمپ جانے لگا تھا
آتش کو تالیہ کے پاس کھڑا دیکھ اس کی تیوری چڑھی۔ اندر کے شوہر نے انگڑائی لی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ تالیہ کی طرف پڑھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ اس نے ایک آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ضروری نہیں، اس نے صاف جواب دیا اور اس کے پاس سے گزر گئی۔ دلاور تو بس اس کا سنجیدگی سے بھرپور تم کون ہو والا تاثر دیکھتا رہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے جان چھڑاتی ہو، اس نے شدید جیلسی میں گرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر بعد اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اس جگہ پر گیا جہاں تالیہ باقی ایل سیز اور آفیسرز کو ان کی ڈیوٹی بتا رہی تھی۔ کیپٹن تالیہ، اس کی کرخت آواز پر تالیہ جلدی سے پیچھے بڑھی۔ یس سر، اس نے جوش سے سلیوٹ کیا۔ آپ آج نائٹ ڈیوٹی کریں گی جنگل کے مین پوائنٹ پر۔ اس کے آرڈر پر سارے آفیسرز کانوں میں خسر پسر کرنے لگے کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ تالیہ صبح سے اپنی ڈیوٹی پر تھی، بغیر کچھ کھائے پیے۔ اب جبکہ اس کا آف ہو چکا تھا تو دلاور اس کو ایک ڈیوٹی دے رہا تھا۔ سر، میم صبح سے آن ڈیوٹی ہیں، ایک آفیسر نے کہنا چاہا مگر دلاور نے اسے بھی جھڑک دیا۔ اٹس نن آف مائی بزنس۔ آفیسر تالیہ، ڈو یو ہیو اینی پرابلم؟ اس نے سب کے سامنے کڑک لہجے میں کہا، جبکہ تالیہ کے پاس ہاں کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور صرف اپنی ذاتی انا کے باعث اسے سزا دے رہا تھا، مگر یہاں وہ اس کا سینئر تھا، اس کا حکم ماننا اس پر فرض تھا۔ یس سر، آئی کین ڈو اٹ، اس نے ایک دفعہ پھر پرجوش لہجے میں سلیوٹ کرتے کہا۔ دلاور تو بس اس کی فرما برداری دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی بغیر شکن چہرے پر لائے اس کا حکم مانا۔ تالیہ جنگل میں اکیلے اس پوائنٹ پر کھڑی ہو کر ڈیوٹی کر رہی تھی۔ دلاور خود گھر جا چکا تھا جبکہ وہ چھچھرتی سردی میں اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ اس طرح بہت سے حشرات اور جانور کھلم کھلا گھومتے تھے مگر دلاور اسے آزمانا چاہتا تھا۔ رات 11:15 جب وہ گھر پہنچا تو جبران صاحب اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم کے ڈیڈ، اس نے داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تالیہ کہاں ہے؟ تم دونوں ساتھ نکلے تھے؟ جبران صاحب کی پریشانی سے پوچھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اسے سمجھا۔ ڈیڈ، آج اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، آج وہ وہیں رہے گی۔ میری جنرل سے بات ہو گئی ہے، آپ پریشان مت ہوں، سو جائیے۔ اس نے گردن کھجاتے بڑے آرام سے بات کرتے کہا۔ اچھا مگر اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، اور اس کی تو صبح کی ڈیوٹی تھی، پھر رات کو کیسے وہ اسے پھر ڈیوٹی پر بھیج سکتے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کی کلاس لی جیسے سب اسی کا کیا دھرا ہو، مگر سچ تو یہی تھا کہ یہ سب اسی کی ہی کارستانی تھی۔ ڈیڈ، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جنرل کے آرڈرز ہیں، وہاں بہت کام زیادہ ہے، اسے معصوم بننے کے تمام ریکارڈ توڑتے کہا۔ تو پھر انہوں نے تمہیں کیوں نہیں روکا؟ اف، یہ تو پورے تفتیشی آفیسر لگ رہے ہیں۔ اور دل ہی دل میں خود کو کوستے سوچ رہا تھا۔ وہ کسیانی ہنسی ہنسا۔ ڈیڈ، اوپر سے آرڈر سے فکر مت کریں، کچھ دیر میں لے آؤں گا اسے۔ اس نے پھر ایک جواز دیا۔ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ان کے ایک اور سوال پر اس کا دل کیا خود کو گولی سے اڑا دے۔ آخر اس نے شرارت کر کے آ بیل مجھے مار والی کہاوت اپنے اوپر لاگو ہی کیوں کی؟ لیکن خیر، وہ فون سنے گی بھی کیسے جبکہ اس کا فون ہی میرے پاس ہے؟ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ پر تسلی سے ہاتھ پھیرتے سوچا اور پھر بولا، ڈیڈ آپ جانتے تو ہیں ڈیوٹی کے ٹائم سیل الاؤڈ نہیں ہوتا، آپ فکر مت کریں، میں تھوڑی دیر میں لے آؤں گا اسے۔ اس نے انہیں سمجھا بجھا کے اندر بھیج دیا تھا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کیا اس نے کھانا کھایا ہوگا یا ابھی تک یہ میری دی گئی ڈیوٹی پوری کر رہی ہوگی؟ اس نے 2 لمحے کو سوچا، پھر سر جھٹک کر کھانے لگا۔ جو تالیہ نے اس کے ساتھ کیا تھا، اتنی سزا تو بنتی تھی اس کی۔ جب وہ نرم بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو پھر تالیہ کا خیال اس کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ کیا اتنی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد اس کے پاؤں دکھ رہے ہوں گے؟ اس نے اس کے سرخ سفید پاؤں تصور کرتے سوچا۔ یہ اس کا خیال مجھے چین کیوں نہیں لینے دے رہا؟ کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں۔ دماغ نے ایک اور دلیل دی۔ اس نے اپنا سیل فون آن کرتے اپنا ایک کیڈٹ کو کال کی جسے اس نے تالیہ پر نظر رکھنے کا کہا تھا کہ آیا وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم بھی کر رہی تھی یا نہیں، کیا وہ اب بھی وہیں ہیں؟ رابطہ ملنے پر اس نے پوچھا، جی سر، میم اب بھی وہیں کھڑی ہیں بغیر ہلے، نہ اب تک انہوں نے کچھ کھایا ہے۔ کیا سر وہ کھانے کے لیے کچھ دیر نہیں جا سکتی؟ کیونکہ ان کی شکل سے لگ رہا ہے وہ بہت تھک چکی ہیں۔ اس نے تالیہ کو ایک نظر ایک ہی جگہ پر جمع ہوا دیکھ کر اس کی سفارش کی، بھلا تالیہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر میں ہی اس میدان میں اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ اس کی ذہانت کے چرچے میڈیکل کیڈٹس میں بھی تھے، میل کیڈٹس میں۔ شٹ اپ، ڈو یور جاب، مجھے تمہارے مشورے نہیں چاہیے، مجھے اس کے ہر ایک عمل سے آگاہ کرتے رہنا۔ اس نے کیڈٹ کو سرزنش کرتے فون کھٹاک سے رکھا۔ رات کے 2 بجتے دیکھ دل میں بے ساختہ اس پر ترس بھی آیا، جس نے صبح صرف ایک گلاس جوس ہی تو پیا تھا۔
مجھے کیا، جتنی جلدی وہ سچ بولے گی اتنی جلدی ہی میں اسے آزاد کر دوں گا، نہ صرف اپنے ظلم سے بلکہ اس رشتے سے بھی۔ تالیہ کو سوچ سے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آتش، جس کی آج نائٹ ڈیوٹی تھی، 2 بجے بریک لے کر فوراً جنگل کی طرف آیا، جہاں تالیہ دکھتے پاؤں کے ساتھ کبھی ایک پر کھڑی ہوتی تو کبھی دوسری پر۔ اس کیڈٹ کو دیکھتے اس کی تیوری چڑھی تھی، جو دلاور کو یہاں کے حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کا فون کھینچا اور اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سوری سر، مجھے میجر نے کہا تھا میم پر نظر رکھنے کو۔ وہ آتش کو غصے سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ رٹو طوطے کی طرح پر بولا، ایک بار کہوں گا یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ اس زمین سے غائب کرنے میں تمہیں مجھے 2 لمحے نہیں لگیں گے۔ اس نے ایک لفظ چباتے کہا، اور وہ اپنا فون وہیں چھوڑ کر 2 سیکنڈز میں غائب ہو گیا تھا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ زندگی میں دی جانے والی سزاؤں میں سے سب سے مشکل ترین سزا اسے یہی لگ رہی تھی۔ بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی، مگر اس نے میس جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ دلاور کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے کہے کی کتنی پکی ہے۔ وہ ایک دن ضرور دلاور کو غلط اور خود کو بے قصور ثابت کر کے رہے گی۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ آنکھیں کمزوری کے باعث بند ہو رہی تھیں، جبکہ ہونٹ خشک پڑ چکے تھے۔ باقی آفیسرز نے تو دلاور سے ڈرتے اسے کھانا تو کیا ایک بار پانی بھی نہ پوچھا۔ آتش اس کو اس حال میں دیکھ تیزی سے اس تک پہنچا۔ تانیہ، یو آر آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، جو اس کے انگ انگ سے واضح تھی۔ بس میجر، آئی ایم۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تو ڈیوٹی تھی نا؟ اس نے آتش کو اس وقت یہاں حیرت سے دیکھتے پوچھا۔ میں بریک لے کر آیا ہوں، اور تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے تالیہ سے پوچھا۔ میجر، آپ کی بریک ہے، آپ آرام کریں، یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تالیہ کو الٹا اس کی پریشانی تھی۔ بریک مائی فٹ تالیہ، تم اتنی دیر سے سزا کیوں بھگت رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، نہ تم نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ آتش نے اسے غصے اور دکھ سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میجر ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، آرڈرز کو فالو کرنا میری فرسٹ پریارٹی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنے کام کے ساتھ وفادار رہنا ہے، تالیہ نے نرمی سے کہا، اور اس کے ہاتھوں کو دیکھا جس سے اس نے تالیہ کے بازو غصے سے پکڑ رکھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی آتش نے فوراً ہاتھ پیچھے ہٹائے اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر غصہ کنٹرول کرتے اسے سوری کہا۔ چلو اب یہ پانی پیو، شاباش، دیکھو ہونٹ کتنے خشک پڑ چکے ہیں۔ تالیہ نے فوراً پانی لیتے بیٹھ کر پیا، کیونکہ دلاور نے کھانے پینے سے تو منع نہیں کیا تھا نا، بس ایک جگہ کھڑا رہنے کا کہا تھا۔ یہ تو آتش کا بڑا پن تھا کہ وہ اس کے لیے پانی لے آیا۔ تھینکس میجر، آپ بہت اچھے ہیں۔ تالیہ نے اسے پانی کی خالی بوتل پکڑاتے کہا تو وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تالیہ کہ میرا مقصد کیا ہے تو آپ مجھے کبھی اچھا نہ سمجھیں، بلکہ مجھ سے نفرت کریں گی اور دور بھاگیں گی۔ اس نے آہستہ سے اپنا حال دل بیان کیا۔ کیا کہا آپ نے میجر؟ میں بھلا آپ سے نفرت کیوں کروں گی؟ آپ تو چاہے جانے کے قابل ہیں۔ اس نے اس کے پس منظر کو سمجھے بغیر کہا، اگر تالیہ جان جائے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے تو کیا وہ میری تب بھی اتنی ہی عزت کرے گی؟ اگر وہ مجھے اچھی طرح جان جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو کیا وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند کرے گی؟ دل نے فوراً جواب دیا تھا، کبھی نہیں۔ سب چھوڑیں، اندر چلیں، بس بہت ہو گیا، دلاور حد سے بڑھ رہا ہے، اب آپ کو اس کی منمانی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تالیہ کو سرزنش کرتے کہا، جس کو آہستہ آہستہ کمزوری کے باعث چکر آ رہے تھے۔ نہیں میجر، میں ٹھیک۔ اتنا کہتے ہی وہ بے ہوش ہوتی پیچھے کو گری۔ اگر آتش اس سے وقت پر نہ تھامتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ آتش کی تو جان پر بنائی تھی، وہ اسے فوراً اٹھاتا میڈیکل کیمپ کی طرف بڑھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ وقت سے پہلے ہی دلاور کا کام تمام کر دیتا۔ جیسے ہی آتش تالیہ کو لیے وہاں سے ہٹا، ٹھیک اسی وقت ایک چاقو درخت میں آ کر گڑا۔ نشانے باز کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ تالیہ کی جان ایک بار پھر بچ گئی، مگر کب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صبح جب 7:30 دلاور کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اف، اتنا وقت کیسے ہو گیا؟ اور تالیہ، او شٹ تالیہ، او مائی گاڈ، میں کیسے بھول گیا۔ 10 منٹ کے اندر وہ تیار ہوتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا اور باہر کی طرف لپکا۔ بیٹا کھانا تو کھاتے جاؤ، عظمیٰ بیگم نے پیچھے سے اسے پکارا۔ نہیں ماں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جیپ ہوا کی تیزی سے اڑاتا لے گیا۔ جلدی میں وہ نوٹ ہی نہ کر سکا کہ اس کے ڈیڈ گھر میں موجود نہ تھے۔ جب وہ ہڑبڑی میں جنگل کی اس جگہ پر پہنچا جہاں تالیہ تھی، مگر اب خالی جنگل اس کا منہ تک رہا تھا۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے سوچا اور اس کیڈٹ کو بلایا جو اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیڈٹ کچھ بولتا، ایک فوجی جنرل کا آرڈر لے کر اس تک پہنچا۔ سر جنرل آپ کو بلا رہے ہیں، ایک ارجنٹ کام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو آپ کو سر کے بل زبردستی لے آیا جائے۔ وہ جنرل کے اتنی سخت کمانڈ پر حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا جنرل اس سے خفا تھے جو یہ حکم دیا؟
وہ فوری طور پر وہاں رپورٹ کرنے پہنچا تو جنرل کے ساتھ اپنے باپ کو بیٹھا دیکھ وہ چونکا، بھلا ان کا یہاں کیا کام؟ اب اس نے پیچھے نہیں دیکھا۔ یس سر، اس نے اندر آ کر سلیوٹ کیا۔ سر مائی فٹ، یہ عزت دیتے ہو تم مجھے؟ یہ سکھایا ہے میں نے یہ پاک آرمی نے تمہیں کہ کسی کو بلی کیسے کرنا ہے؟ پر سر میں نے کیا کیا؟ ان کے کرخ لہجے میں دھاڑنے پر وہ حیرانگی سے بولا، شیم آن یو دلاور، ابھی بھی انجان بننے کا ڈرامہ کرے ہو؟ پوری رات تم نے بغیر کسی وجہ کے آفیسر تالیہ کو جنگل کے سب سے خطرناک پوائنٹ پر بھوکے پیاسے کھڑا رکھا۔ کرنا کیا چاہ رہے تھے تم؟ اپنی ذاتی دشمنی نکال رہے تھے کیا؟ ان کے چلانے پر وہ لب بھینچتا بولا، سوری سر۔ کیا تم نہیں جانتے آرمی میں سوری کی کوئی جگہ نہیں؟ اگر آج میجر آتش وقت پر تالیہ کی جان نہ بچاتے تو یقیناً آپ ان کی دیکھ کے چاول کھا رہے ہوتے۔ انہوں نے اس پر گہرا طنز کیا۔ ان کی بات اور اشارے پر اس کی نگاہ بے ساختہ پیچھے کھڑے آتش پر گئی، جو اسے تمسخرانہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے جبڑے بے ساختہ اس فساد کی جڑ کو دیکھ کر بھینچ چکے۔ سر، نو مور ایکسکیوزز۔ آپ جس مشن پر کام کر رہے تھے اب اس پر سے فائر ہو چکے ہیں۔ اب وہ مشن میں آتش آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہوپ آپ اچھی طرح نبھائیں گے۔ انہوں نے دلاور کو گویا اس کی سزا نہیں سنائی تھی بلکہ سانسیں تنگ کر دی تھیں۔ یہ اس کے لیے شرم کا مقام تھا کہ مشن کے درمیان سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ جی سر، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس نے سر تسلیم خم کرتے اعزاز وصول کرتے دلاور کی سفید پڑتی رنگت کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ مگر سر، اس نے ایک بار پھر کہنا چاہا، شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ جب تک آپ ایک انسان کی جان کی قدر کرنا نہیں سیکھ لیتے مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ جا کر پہلے اس کی عیادت کریں جس کو آپ نے موت کے منہ میں پہنچایا۔ ان کے سختی سے کی گئی انسلٹ پر وہ سلیوٹ کرتے جھٹکے سے پلٹا اور باہر نکلنے لگا۔ جب آتش نے اس کے پاس سے گزرتے سرگوشی کی، اگر تم سے تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھائی جا رہی تو مجھے کہہ دو، میں بخوبی تمہاری ذمہ داری باخوشی اٹھانے کو تیار ہوں۔ آتش دبے لفظوں میں اس سے تالیہ کی بات کر رہا تھا۔ یہ وہ اس کے لہجے سے ہی جان گیا تھا اور اس کی بات سن کر دلاور کو شدت سے آگ لگ چکی تھی جو اب پتہ نہیں کیسے بجھنی تھی۔